جو انٹرنیشنل زبان ہے اس دور کی، جسے ہم یونانی زبان کہتے ہیں. بائبل مقدس کے سارے مصنفین، سارے اسکالرز اس بات پہ قطعی رضامند ہے کہ بائبل مقدس کا نیا عہد نامہ جو لکھا گیا ہے یہ یونانی زبان میں لکھا گیا ہے. البتہ اناجیل کے اندر کچھ چند ایک چھوٹے چھوٹے فکرے سینٹنسز پائے جاتے ہیں جن کو یسوع مسیح نے اپنی زبان سے ارامی زبان میں بولا، اور ان کو جوں کا تو انہوں نے ارامی زبان کے اندر ہی وہاں پہ لکھ دیا ہے. وہ آج بھی ہم کو ارامی زبان میں ملتا ہے. تو اگر یسوع مسیح نے یا دوسرے شاگردوں نے ساری کی ساری اناجیل ارامی میں لکھی ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا ارامی انجیل کو قبول کرنے میں. تاہم چونکہ انہوں نے جہاں پہ ارامی زبان میں کلام کیا وہاں پہ وہ چند ایک الفاظ یا فکرے انہوں نے ارامی میں لکھ لیے. اس لیے اس میں بھی کوئی کوتاہی نہیں تھی کہ وہ ساری کی ساری انجیل کو ارامی میں لکھ لیتے اور ہم بھی اس کو قبول کر لیتے. یہ ان کا کوئی بھی خاص یا کوئی بھی مضبوط یا مستند دلیل نہیں ہے اناجیل کو ارامی زبان میں لکھے جانے کے بارے میں ثابت کرنے کے لیے. وہ یہ اعتراض بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں جی یہاں پہ 21ویں آیت کہتی ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. کیا نام رکھنا؟ یسوع رکھنا. تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو نبی نے خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. آگے جب آپ بڑھ کے بائبل مقدس کے اسی کانٹیکسٹ کو پڑھتے جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان کے بیٹا ہوتا ہے تو وہ اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ اس کا نام رکھتے ہیں یسوع. تو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں جی یسایہ کی جو بات ہے کہ لکھا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام کیا رکھیں گے، لیکن یسوع مسیح کو اس کی حیات میں اس کی پوری زندگی میں کسی نے بھی ایمانویل کہہ کر کے نہیں پکارا. تو اس طرح سے بائبل مقدس کے اندر یا بائبل مقدس کی کچھ کتابوں کے اندر تضاد ملتا ہے، یعنی کہ وہ آپس میں میل نہیں کھاتی. لہٰذا آپ کی کتابیں جو ہیں وہ بدلی ہوئی ہیں اور یہ الہامی کتاب نہیں ہے، یہ خدا کی کتاب نہیں ہے. اس لیے یہ ایسی کتاب نہیں جس پہ ہم بھروسہ کر سکیں.